الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع أما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اور آسمان و زمین میں حقیقت میں عبادت کے لائق صرف اور صرف اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ درود اور سلام ہو اللہ کے سارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے نبی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم و معزز حاضرین، مسنون خطبے کے بعد میں نے آپ سب کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو متنبہ کرو، اپنے گھر والوں کو باخبر کرو، انہیں ڈراؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے۔ وہ ذمہ داری اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں کو دیندار بنانا ہے، انہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچانا ہے، انہیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے ڈرا کر کے جنت کی نعمتوں کی امید دلانی ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ سب کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں احساس دلایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا تھا یا اپنی ذمہ داری کو ضائع کیا تھا۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین آدمی سے پوچھے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ معزز حاضرین، بزرگوں، حضرات و خواتین،
یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود نیک بنے، دیندار بنے، گناہوں سے بچیں۔ اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں، انہیں نیک بنانے کی کوشش کریں، انہیں بھی گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ذمہ داری جب تک میں اور اب تمام ادا نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے پاس شاید ہم لوگ نجات نہ پائیں، شاید آخرت میں ہم لوگ کامیاب نہ ہوں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو انسان صرف اپنے بارے میں یہ تصور کر کے کہ میں دیندار ہوں، میں نمازوں کا پابند ہوں، اگر وہ اس خوش خیالی اور خوش فہمی میں رہتا ہے کہ شاید میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا تصور کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیانت بھی کر رہا ہے۔ اگر اس کے گھر والے دیندار نہیں ہیں، اگر اس کے اپنے رشتہ دار دیندار نہیں ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو دیندار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنی اس ذمہ داری اور امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر کسی کو یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ امام قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی صورتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، تأمرهم بطاعت اللہ، کہ تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گے اس طور پر کہ انہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دو گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، وَتَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، کہ تم انہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے روکو گے۔ تو یہ طریقہ ہے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، کہ ان کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے روکیں اور بچائیں۔ حاضرین، آپ تمام کو ایک بات یہ بھی معلوم کرنی ہے کہ انسان کا اپنا گھر کئی اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کے اپنے رشتہ دار بھی کئی اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہیں۔ اس کا گھر، اس کے اپنے رشتہ دار اس اعتبار سے بھی اس کے لیے اہم ہیں کہ یہ گھر تمام قسم کے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ انسان گھر میں رہ کر کے، انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر کے، انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر کے تمام فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طوبى لمن ملک لسانہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی زبان پر قابو رکھے، وَوَسِعَ بَيْتُهُ، اور اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور یہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر روئے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے دین کو، اس کی عزت و آبرو کو اور دنیا میں موجود بہت سارے فتنوں سے بچانے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیلہ اور ذریعہ ذکر کیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سلامت الرجل من الفتنة ان یلزم بیتہ، آدمی اگر اپنے گھر کو لازم پکڑے ہوئے ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، تو بہت سارے فتنوں سے بچ سکتا ہے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑے۔ میں نے اب تک آپ تمام کے سامنے دو باتیں واضح کی ہیں۔
پہلی بات، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے گھر کو دیندار بناتے ہیں تو اس لیے یہ گھر ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، گھروں کو دیندار بنانا اس لیے بھی اہم اور ضروری ہے، آپ نے مثال سنی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اگر ایک گھر دیندار ہوتا ہے، ایک گھر میں موجود افراد دیندار ہوتے ہیں، اس سے سماج دیندار ہوتا ہے، اس سے ماحول دیندار ہوتا ہے، اس سے سوسائٹی دیندار ہوتی ہے۔ سماج و معاشرہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، سماج و معاشرہ گھروں سے بننے والے ایک ماحول کا نام ہے۔ میں اگر اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بناتا ہوں، آپ اگر اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بناتے ہیں تو اسی سے سماج دیندار بنتا ہے، معاشرہ دیندار بنتا ہے۔ اس طریقے سے ماحول کو دیندار بنانے کا، سماج کو دیندار بنانے کا یہ پہلا قدم اور اہم قدم بھی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہم دیندار ہیں وہیں اپنے گھر کے ماحول کو بھی دیندار بنائیں۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، اس چیز کو معلوم کرنے کے بعد میں اب تمام کے سامنے کچھ وسائل ذکر کر دیتا ہوں جس سے ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے گھر میں موجود تمام افراد ہمارے اپنے گھر کا حصہ ہیں۔ ماں باپ ہمارے گھر کا حصہ ہیں، بیوی بچے ہمارے گھر کا حصہ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر کا حصہ ہیں، ہمارے بھائی بہن ہمارے گھر کا حصہ ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دیندار نہ ہو۔ اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے پہلا قدم کہ ہم اپنے گھر میں موجود تمام افراد کے عقیدے کو درست کریں۔ ہمارے گھر میں موجود تمام افراد کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، بڑوں کا عقیدہ، چھوٹوں کا عقیدہ، مردوں کا عقیدہ، عورتوں کا عقیدہ۔ آپ سب جانتے ہیں عقیدے پر ہی دین کی بنیاد ہے، عقائد دین کی اساس ہیں، عقائد دین کی فاؤنڈیشن ہیں، اور یہ انبیاء کرام کا اسلوب تربیت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس حیثیت سے میرے لیے اور اب تمام کے لیے ایک اہم نمونہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تقریباً 10-11 باتوں کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہے۔ ان 10-11 نصیحتوں میں پہلی نصیحت عقیدے کی اصلاح کی ہے، عقیدے کی درستگی کی ہے۔ کہا بیٹے لا تشرک باللہ، تم اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ہمارے گھر میں موجود تمام افراد موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے۔ عقائد کی اصلاح میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر توجہ دیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹے اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین کو تم مدد کے لیے اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا اللہ رب العالمین کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، کچھ بھی طلب کرنا ہے اللہ رب العالمین سے طلب کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں غلام عربی زبان میں چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، وہ بچہ ابھی جو بالغ نہیں ہے۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کو بہتر بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اس سے آگے بڑھ کر کے آپ نے تقدیر کا بھی ذکر کیا، کہا دیکھو اگر دنیا والے سارے مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اگر یہ دنیا والے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہارا بگاڑ نہیں سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قلم اٹھا لیے گئے، سیاہی سوکھ چکی ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام جن کا نام ابھی آپ نے سنا اور جن کی نصیحت آپ نے سنی، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے ذہن و دماغ میں اللہ رب العالمین کی نگرانی اور اللہ رب العالمین کے دیکھنے و مراقبے کا تصور پیدا کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، بیٹا نیکی اور بدی آسمان میں ہو کہ زمین میں یا کسی چٹان میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ رب العالمین لے کر کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العالمین باریک بھی ہیں، اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے ماحول میں یہ نصیحت کتنی اہم ہے آپ توجہ دیں۔ آج کے ماحول میں حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین نگرانی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے مراقبے کا تصور کہ نیکی اور برائی چاہے آسمانوں میں ہو، زمین میں یا کسی چٹان میں ہو، اللہ رب العالمین اسے لے کر کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے پہلا اسٹیپ لیں، یہ پہلا قدم اٹھائیں۔ حاضرین، یہ بات ذکر کرتے ہوئے مجھے آپ تمام کے سامنے یہ بھی کہنا ہے کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے بعض نوجوان ساتھی، میرے اپنے گھر کے لوگ، میرے اپنے خاندان کے لوگ ایرے غیرے کو سن کر کے اپنے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد صحیح عقیدے والا ہونا چاہیے۔ جب صحیح عقیدے کی بات آتی ہے تو صحیح عقیدے میں اس بات کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں موجود سارے افراد بدعات سے بھی محفوظ رہیں، شرک سے بھی محفوظ رہیں گے، باطل تصورات اور باطل عقائد سے بھی محفوظ رہیں گے، بدعات و خرافات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، گھروں کے ماحول کو دیندار بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے دوسرا قدم جو مجھے اور اب تمام کو اٹھانا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کو عبادات کا مرکز بنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، مسجد اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہے اور 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ یہاں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا گھر سنن و نوافل کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا گھر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں دعائیں ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ نے سنا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت نمازیں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے، اس کی بہت ساری مصلحتیں، جن میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ گھر میں موجود افراد نماز کے پابند ہو جائیں۔ اب نہیں دیکھتے گھر میں اگر ماں نماز پڑھتی ہے تو اس کا وہ بچہ جو ابھی 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا ہے، اس کا دیکھا دیکھی سجدے میں گر جاتا ہے، اس کا دیکھا دیکھی اپنے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ماحول سے ماحول سدھرتا ہے۔ ہمارے اپنے گھر کو دیندار بنانے کے لیے ہم میں سے ہر کوئی آدمی اپنے گھر کو عبادات کا مرکز بنائے گا۔ اللہ رب العالمین کی کچھ عبادتیں ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے گھروں میں ہوں، جن میں خاص طور پر سنن و نوافل عبادتیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور خصوصاً وہ دعائیں ہیں جن دعاؤں میں گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، ہمارے اپنے گھر میں ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود
نماز پر جمے رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں. یہ ذمہ داری ہے میری، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں خود بھی نمازوں کا پابند بنوں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں موجود کوئی بھی بے نمازی رہے، نہیں ہو سکتا ایسا. بڑے بھی، چھوٹے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، تمام کے تمام نمازوں کے پابند ہونے چاہیے. اگر ہم فجر کی نماز کو آتے ہیں تو گھروں میں عورتوں کو بیدار کر کے آئیں. اگر عورتیں فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہیں تو وہ اپنے مردوں کو گھروں میں نماز کے لیے بیدار کریں. بڑے چھوٹوں کو بیدار کریں، چھوٹے بڑوں کو بیدار کریں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم سن لیجئے. آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب یہ بچے 7 سال کے ہو جائیں. بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں، ہمیں انہیں نماز کا پابند بنانا ہے، انہیں نماز کا حکم دینا ہے. اور اگر یہی بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لگاتار 3 سال تک انہیں نماز کا پابند بنانے کی کوششوں کے باوجود اگر وہ نماز کا پابند نہیں بنتے ہیں تو آپ نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز نہ پڑھنے پر، نماز کا اہتمام نہ کرنے پر انہیں مارو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. یہ ہدایت اس لیے ہے کہ ہمارے گھر میں موجود سارے احباب دیندار ہوں. یہ ہدایت اس لیے ہے ہمارے گھر میں موجود سارے افراد نماز کے پابند بنے. اور اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اس حیثیت سے تعریف کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے. کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو نماز کے پابند رہیں لیکن ہمارے گھر والے نماز کے پابند نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات تو نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں لیکن گھر میں موجود مرد حضرات نماز نہیں پڑھ رہے. بڑے نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے نہیں پڑھ رہے، چھوٹے پڑھ رہے ہیں، بڑے نہیں پڑھ رہے. نہیں ہو سکتا ایسا. یہ اسلامی گھرانہ نہیں ہے، یہ دیندار گھرانہ نہیں ہے. دیندار گھرانے میں تمام کے تمام افراد نماز کے پابند ہوتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. عرب کی گرمی میں، مکہ مدینہ کی گرمی میں عرب کے بچے اپنے بچوں صحابہ کرام روزہ رکھوا رہے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد اگر یہ رونے لگ جاتے بھوک سے، پیاس سے تڑپ کر کے، تو ان کو کھلونے دیتے تھے روئی کے بنا کر کے تاکہ بھوک سے غافل ہو جائیں، پیاس سے غافل ہو جائیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہمارے گھر میں موجود سارے افراد نیک ہونے چاہیے، ہمارے گھر میں موجود سارے کے سارے افراد نماز کے پابند ہونے چاہیے. میں آپ تمام سے اپیل کرتا، میری یہ گزارش ہے، بلکہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے ضروری کام کریں. اللہ کے بندو، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں موجود سارے احباب کو اچھے اخلاق والا بنائیں، گڈ کیریکٹر بنائیں. ان کے عادات صحیح ہونے چاہیے، ان کے اطوار صحیح ہونے چاہیے، ان کا طور طریقہ صحیح ہونا چاہیے، ان کے لین دین صحیح ہونے چاہیے، ان کے معاملات صحیح ہونے چاہیے. اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ان کو اچھا سلوک کرنے والا بنائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں خصوصاً بچوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے، ان کو حسن اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے کہتے ہیں عودوہم الخیر فإن الخیر عادہ، کہ تم اپنے بچوں کو خیر کا عادی بناؤ، وہ خیر کے کاموں میں آگے رہیں، اچھے کاموں میں آگے رہیں، بھلے کاموں میں آگے رہیں، اس لیے کہ خیر بھی ایک عادت ہے. حضرت لقمان علیہ السلام جن کی نصیحت آپ نے ابھی سنی، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں، نماز روزے کی تعلیم دیتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اخلاق کی بھی تعلیم دیتے ہیں. کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ بیٹا تم اپنے گال لوگوں کے لیے نہ پھلاؤ.
یعنی تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، تم لوگوں کے درمیان عاجزی اور انکساری والے انسان بنو، تمہارے اندر تواضع ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، بلکہ کیا کہا؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ کیسی تعلیم ہے؟ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں دین میں اخلاق کا مقام بہت اونچا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز ترازو میں یہ سب سے وزنی چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے روز مجھ سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہ تعلیم مجھے اور اب تمام کو اپنے گھر میں دینی ہے، بڑے چھوٹوں کو دیں گے، چھوٹے ایک دوسرے کو اس کی تاکید کریں گے، اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ مسلم گھرانہ با اخلاق گھرانہ ہوتا ہے، مسلم گھرانہ گڈ کیریکٹر والا گھرانہ ہوتا ہے۔ آج امت کا جو المیہ ہے، امت کے لیے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، امت کے لیے جو اہل علم شکایتیں کر رہے ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ اخلاق کے بگاڑ کا بھی ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں سے ہر کسی کو اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے اس بات کی بھی تاکید کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں سارے افراد اچھے اخلاق والے ہونے چاہیے۔ معزز حاضرین، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے ایک اہم اور ضروری کام اپنے گھر کے ماحول کو برائیوں سے پاک کریں، گناہوں سے پاک کریں۔ ہمارے گھر میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی غلط کام نہیں ہوگا، ہماری موجودگی میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہوگی، ہمیں اس بات کا پابند بننا ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر غیر اختیاری طور پر ہمارے گھر میں کوئی اللہ کی ناپسندیدہ چیز آ جاتی ہے، اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی، جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں سکون نہیں ہوتا، جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ رب العالمین کی برکت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے اور اللہ کی نافرمانی کے آلات سے پاک کرنے کا کیسا جذبہ تھا، اس حدیث کو سنیں، اس واقعے کو سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بارے میں مشہور ہیں کہ وہ بچوں کا علاج کرتی تھیں، پھوڑے کا، بچوں کو دم کیا کرتی تھیں۔ کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اپنے ایک بچے کو لے کر کے، جس کے پاؤں میں پازیب تھا، اس پازیب سے کھنکھناہٹ کی آواز آ رہی تھی، گھنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب تک تم اس بچی کے پاؤں سے ایک گھنگرو والی پازیب نہیں نکالو گی میرے گھر میں نہیں آنا، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی کی آواز ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں میوزک بجتا ہے، گانے بجتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمارا گھر دیندار بنے؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ ہم میں سے ہر کسی کو اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے گھر کے ماحول کو برائیوں سے پاک کرنا ہے۔ ہم لوگ شارٹ ویڈیوز دیکھنے کے بہانے، ریلز دیکھنے کے بہانے میوزک بجاتے ہیں، ہمارے بچے گیم کھیل رہے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں میوزک بج رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمارا گھر دیندار گھرانہ کہلائے، ہمارا ماحول دیندار ماحول کہلائے؟ ہمیں خود برائیوں سے بچنا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی برائیوں سے بچانا ہے۔ معزز حاضری، ہمیں سے ہر کسی کو یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک اہم وسیلہ اپنے گھر میں دین کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ یہ بہت ضروری قدم ہے۔ ہم قرآن پڑھیں، گھر والوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کہیں،
قرآن کو سمجھیں، گھر والوں کو قرآن سمجھنے کے لیے کہیں۔ جب تک ہمارے گھر میں علم نہیں آئے گا، دینی علم، جب تک ہمارے گھر میں دینی علم نہیں آئے گا، ہمارا گھر برائیوں سے پاک نہیں ہو سکتا، ہمارا گھر دیندار نہیں ہو سکتا، ہمارا گھر نیک نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضری، 2-4 منٹ میں اس موضوع پر بات کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بناتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا گھر پرسکون گھرانہ کہلائے گا۔ بڑے چھوٹوں کا خیال کرنے والے ہوں گے، چھوٹے بڑوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے اندر محبت ہوگی، ایک دوسرے کی قدر ہوگی، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، پرسکون گھرانہ کہلائے گا ہمارا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہوں گے، اس لیے کہ ہماری نگرانی میں رہنے والے افراد اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے امانت ہے۔ اگر ہم اس امانت میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس بری الذمہ ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی اور کہیں نہ کہیں ہم نے خیانت کی، اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی امانت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اس میں خیانت کریں؟ گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہماری اولاد اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے گا، ان کی جان کی حفاظت فرمائے گا، ان کے مال کی حفاظت فرمائے گا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف 16ویں پارے میں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ان میں 2 یتیم بچوں کا ذکر ہوا ہے، اور ان یتیم بچوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ موسیٰ اور خضر وقت کے 2 پیغمبر 2 یتیم بچوں کی دیوار کو درست کرنے کے لیے آ رہے ہیں دور دراز علاقے سے۔ توجہ دیں، 2 پیغمبر 2 یتیم بچوں کی دیوار کو درست کرنے کے لیے آ رہے ہیں دور دراز علاقے سے۔ وجہ کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابا نیک تھے۔ ہمارے نیک ہونے کا، ہمارے گھر کے ماحول کے نیک ہونے کا ہماری اولاد پر اثر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان کی جان، ان کی آبرو، ان کی عزت، ان کے دین اور ان کے دنیا کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا بھی ہے، اور یہ اولاد اللہ رب العالمین ان کی حفاظت بھی نہیں کرے گا۔ آخری بات گھر کے ماحول کو دیندار بنانے سے متعلق وہ یہ کہ اگر ہم نیک ہیں، ہمارے امی ابا نیک ہیں، ہمارے بھائی نیک ہیں، میری بیوی نیک ہے، میرے اولاد نیک ہیں، سب کے نیک ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین جنت میں بھی ان تمام کو ایک جگہ پر رکھے گا۔ سورہ طور کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ جو مومن ہے، جو مومن ہیں اور ان کی اولاد بھی مومن ہے، باپ دادا مومن ہے، نسل بھی مومن ہے، باپ دادا موحد ہیں، اولاد بھی موحد ہے، باپ دادا بھی دیندار ہیں، اولاد بھی دیندار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان اولاد کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین نیک مومن آدمی کی ذریت کو جنت میں ایک ساتھ رکھے گا تاکہ مومن بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ جنت میں ایک ساتھ رہے؟ تو یقیناً مومن گھرانہ جس طریقے سے وہ اس دنیا میں ایک ساتھ رہتا ہے جنت میں بھی ایک ساتھ رہے گا۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس اپیل اور گزارش کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کو مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہری طور پر ہر دن 2-4 مرتبہ جھاڑو لگاتا ہے، 1 دن 2 دن میں فرش پوچھتا ہے، سال 2 سال میں پردے بدلتے ہیں، 4-8 سال گزر جاتے ہیں رنگ بدلا جاتا ہے، کچھ اور سال گزرتے ہیں گھر کو
بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب گھر کو ظاہری طور پر مزین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر میں موجود افراد کو دیندار بنانے اور اس میں معنوی طور پر حسن پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ اور اس کے لیے ہم لوگ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپیے خرچ کرتے ہیں۔ جو چیز ختم ہونے والی ہے، جو چیز مٹنے والی ہے، جسے ہم دنیا سے جاتے ہوئے چھوڑ کر کے جانا ہے، اور جو چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے وہ نیک اولاد کی دعائیں، گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کا اجر و ثواب قیامت تک کے لیے ملتا رہے گا۔ اگر ہم نے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا ہے تو اس کا اجر و ثواب قیامت تک ملتا رہے گا، اس میں ہم غفلت برتیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور اب تمام کو خود نیک بنائے اور ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بھی دیندار و نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وسلم۔